ہم سب امید سے ہیں، ہم سب امید سے ہیں۔ ویلکم ویلکم، خوش آمدید۔ میں صبا قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب امید سے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کا حکومت میں شامل نہ ہونے کا فلسفہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ بالکل صحیح، ان کے لیے تو کسی کا بھی حکومت میں شامل نہ ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ظاہر ہے حکومت اور ہوتی کس لیے۔ ریسیشن کا یہ عالم ہے کہ ایک ایم بی اے نے ایک سویپر سے کہا، میرے پاس ڈگری ہے، نالج ہے، لوگوں میں میری عزت ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ سویپر نے کہا، میرے پاس نوکری ہے۔ پنجاب میں پولیس کانسٹیبل کی تنخواہ اتنی ہو گئی ہے کہ اب کئی ڈاکٹرز بھی کانسٹیبل بھرتی ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے پولیس کی اتنی تنخواہ ہوتی تھی کہ ہم نے ایک محرر سے پوچھا تھا، اس تنخواہ میں گھر چل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا، پتا نہیں، کبھی کوشش نہیں کی۔ اب بھی ایڈز میں ایک اشتہار دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے امریکہ امداد میں ہمیں سب سے زیادہ کیا دیتا ہے؟ اسلحہ، ٹیکنالوجی؟ نو، سب سے زیادہ دیتا ہے شرطیں۔ ہماری ایک ایکٹریس فرینڈ کے خاوند بڑے ناراض تھے، اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کی ایک خواہش پوری کر دو تو خوش ہونے کے بجائے دوسری آگے رکھ دے گی۔ بیوی نہ ہوئی، امریکہ ہو گئی۔ پچھلے دنوں امریکہ میں کھٹملوں کا حملہ ہوا تو ان کے خاتمے کے لیے امریکہ میں سرکاری سطح پر کانفرنس طلب کی گئی، جس میں کہا گیا کہ ان کھٹملوں نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ٹریننگ حاصل کی ہے۔ ایک نیا اشتہار دیکھتے ہیں۔ پیارے اڑن فلائی، تم دیکھو طالبان سپائی ہے نا، سپائی ہے نا، سپائی ہے نا، حملہ خودکشی میں ہلاک اور میزل میں پر ہر کوئی معصوم بن کوئی ریزن، حملوں میں نو منگل، ڈھیر سارے ہو یا سنگل، سارے پیارے مر کے یارے اور پھر چندہ لے نکل،
رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ SMS دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے ان پہ پابندی لگ سکتی ہے. ہم نہ کہتے تھے لطیفے کسی بم سے کم نہیں ہوتے، جیسے ہائی لیول کے لطیفے SMS میں آ رہے تھے، یہی ہونا تھا. نیوز اور بھی ہے مگر نیوز میں. نیوز فیوز کے ساتھ میں ہوں سارا. رحمان ملک صاحب نے اپنی کتاب ختم کر لی. نہیں، انہوں نے لکھ کر کوئی کتاب مکمل نہیں کی، بلکہ جو کتاب وہ پڑھ رہے تھے وہ مکمل کر لی ہے. امریکہ نے رات کے حملوں کے لیے نئے ڈرون بنا لیے. موجودہ حالات میں چودھری سیاست حسین اور پنجاب الہی کیا کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھیں. پاجی اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ ہم حکومت میں جائیں گے. ان کو خود سوچنا چاہیے. بیٹے باؤ اگے چلو، ہم اپوزیشن میں ہیں. یہ اپوزیشن ہے لیکن پھر ہم حکومت میں جاتے ہیں. میں کیڑے پاسے جاما میں منجی کتنے ڈاواں، 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 میں کیڑے پاسے جاما میں منجی کتنے ڈاواں. مختلف سیاسی شخصیات میں ہوا آئی بلنکنگ کانٹیسٹ. 30 سیکنڈ میں ایک ہی سوال کے جواب میں کس نے سب سے زیادہ آنکھیں جھپکائی. ناظرین دیکھتے ہیں اس آئی بلنکنگ کانٹیسٹ میں کون جیتتا ہے. ناظرین زرداری صاحب ہیں پیچھے، شاہ محمود قریشی سب سے آگے ہیں اور شاہ محمود قریشی کا سکور تیزی سے بڑھ رہا ہے. دیکھتے ہیں بس کا ایوارڈ کسے ملتا ہے. اور یہ شاہ محمود قریشی اپنی بیسٹ پرفارمنس کی بنا پر یہ ایوارڈ 30 کا سکور حاصل کر کے جیت گئے. ویسے راجہ پرویز اشرف یہاں 2 نمبر ہیں، لیکن بجلی حاصل کرنے کے جدید طریقے ڈھونڈنے میں نمبر 1 ہیں. مسٹر پرائم منسٹر، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، ہم نے اور ذرائع سے بجلی حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. ویسے بھی لوڈ شیڈنگ سے بجلی بچانا پرانا طریقہ ہے، ہم جدید طریقہ اپنا رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کوششوں کا، اس کی کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے. کیا ہے جدید طریقہ؟ پہلے سیٹ کے طور پر بجلی اور پانی کی وزارت، مطلب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹائم کلاک سے بجلی پیدا کی جائے گی. سو ہم نے ٹائم کلاک گھنٹہ آگے کر کے 300 میگا واٹ بجلی حاصل کر لی ہے. جہاں تک تعلق ہے ٹائم کلاک کا، یہ تو اچھی بات ہے. کتنے کلاک آگے کیے ہیں؟ خیر، کوئی اور جدید طریقہ ہے؟ یہ دیکھیں مسٹر پرائم منسٹر، یہ مزید جدید منصوبہ ہے. اس سے ہمیں ایک دن میں 7200 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی. ہم جن نئے ذرائع سے بجلی حاصل کریں گے وہ ہے منتھلی کیلنڈر طریقہ. اس میں ہم کیلنڈر کو ایک دن آگے کر دیں گے. 1 گھنٹہ آگے کر کے 300 میگا واٹ ملی تو 24 گھنٹوں میں 7200 میگا واٹ. اس کے بعد ہم سالانہ کیلنڈر طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، 1 سال آگے کر کے. جی ہاں جی، یہ ہے بجلی حاصل کرنے کا سب سے جدید طریقہ. ہم سب امید سے ہیں